چونکہ یہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور اس مبارک مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، قرآن حکیم سورہ الفجر میں قسم اٹھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اسی لیے ایک ضعیف حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبادت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ دن ان یتعبد لہ فیہا، جس میں کوئی آدمی عبادت کرے، نیکی کا کام کرے، خیر کے راستے پر آ جائے، ان یتعبد لہ فیہا من العشر ذی الحجہ، ذی الحجہ سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، جس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ہر رات لیلۃ القدر جتنا اجر اور ثواب اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اور اسی طرح 9 ذی الحجہ، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو روزہ رکھنے والا 2 سال کے روزوں کے برابر اجر حاصل کرتا ہے۔ عرفہ کا روزہ اور عرفہ کے دن، لیکن جو لوگ میدان عرفات میں ہیں ان کو یہ حکم دیا کہ وہ وہاں اس تکلیف کو اٹھانے کے بجائے اللہ کے حضور میں دعا میں، حج کے ارکان کو قائم کرنے میں اور دیگر فرائض کو قائم کرنے میں مصروف ہوں، تاکہ ان کا حج ڈسٹرب نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعمال کے اعتبار سے جو نوافل ہیں وہ اتنی سخت نہیں رہی کہ آپ ہمیشہ وہ کام کر رہے ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی کام پر ہمیشگی اختیار کرتے تو وہ امت پر فرض ہو جاتا، تو آپ نے نفلی کاموں میں اس بات کا خیال رکھا کہ جس میں آپ کو اختیار دے دیا گیا، اخترت ایسرہما، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے ان میں سے جو آسان والا عمل تھا اسے اختیار کیا ہے، تاکہ میری امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس میں اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اسے گناہگار یا مجرم تصور نہیں کرنا چاہیے، کوئی فتویٰ نہیں ٹھوک دینا چاہیے۔ جسے اللہ نے توفیق دی ہے، اسے صحت ہے، وہ کر سکتا ہے، تو نفلی کاموں میں اسے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ انسان ان نفلی کاموں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اتنا ان تمام لوازمات کو اختیار کرتا جائے، اتنا ہی اللہ کا قرب اسے ملتا جائے گا۔ اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، امام ترمذی نے
اپنی حدیث کی کتاب میں اسے جگہ دی، اور وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام احب، کہ کوئی بھی ایام ایسے نہیں ہیں احب العمل الصالح فیہن، جس کے نیک اعمال وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوں، زیادہ پسندیدہ ہوں ان ایام سے یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی اس سے پیچھے رہ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بذلک شیء، کہ وہ آدمی جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلا اور پھر کوئی چیز واپس نہیں آئی، وہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد یہ ان ایام میں العمل الصالح یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو ایام آ رہے ہیں، ان ایام میں جتنا ہم نیکی کا کام، خیر کا کام، اچھائی کا کام، اللہ کی محبت حاصل کرنا، حضور علیہ السلام کی اطاعت کو قائم کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں، اتنا ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا، تاکہ ان ایام میں حجاج کرام کے ساتھ ہماری نسبت قائم ہو جائے۔ اسی لیے جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں ان پر بھی یہ بات مستحب رکھی کہ وہ ان ایام میں ان کے آنے سے پہلے اپنے ناخن ترواش لیں، اپنے بال ٹھیک کر لیں، اور جب یہ دن شروع ہو جائیں تو وہ بھی احترام کریں اس بات کا اور اس کو قائم کریں، تاکہ یہ 10 دن ان کی مشابہت حجاج کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ جیسے رمضان المبارک میں کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے بھی ٹوٹ جائے، تو اب اسے حکم دیا کہ وہ روزے داروں کے سامنے نہ کھائے پیے، ان کے احترام میں وہ اسی طرح سے شام تک کا وقت گزارنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی مشابہت روزے داروں کے ساتھ قائم ہو جائے۔ تو یہاں اس مشابہت کو حجاج کرام کے ساتھ عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس مشابہت کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے وہاں اس پر واجب رکھ دیا کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور اس طرح سے خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس پر دم آئے گا، جرمانہ آ جائے گا۔ تو یہاں اس پر دم اور جرمانہ تو نہیں ہے، لیکن جب یہ عمل اختیار کرے گا تو اس کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی جو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب جد و جہد کرتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب سعی کرتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اسے اپنی محبت بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے انعام بھی عطا کرتا ہے۔ کس میرے بندے نے میری محبت کی حصول کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، کردار ادا کیا، اپنے آپ کو تھکایا، صعوبت میں مبتلا کیا، تو اب یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اسے انعام دیا جائے، اور وہ انعام جو اللہ کی طرف سے اس کے بندے کو ملتا ہے وہ عظیم انعام ہوتا ہے۔ جب انسان وہ انعام حاصل کرے گا، اب یہ انعام 2 طرح کے ہیں، دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ اس جماعت کو انعام عطا فرماتا ہے، اور اس دنیا سے جب یہ جائے گا آگے کی منزلوں میں تو وہاں پر بھی اسے یہ انعام عطا کیا جائے گا
اور وہ اس انعام کو حاصل کر کے وہ سرخرو ہوگا، اسے فرحت ملے گی، خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ مرتبہ تب ملتا ہے جب انسان مرتبہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ بچپن سے لے کر اس کے زندگی کا بہت بڑا دور وہ تعلیم میں، علم حاصل کرنے میں مختلف کلاسز سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ اس کی تربیت کا انتظام بھی کر رہے ہیں، اور یہ تعلیم اور تربیت حاصل کر کے اب وہ سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بن کر جب باہر نکلتا ہے تو یہ اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، اس کے ماں باپ اور خاندان کے لیے بھی خوشی کا دن ہے کہ انہوں نے جو محنت کی تھی وہ محنت نتیجہ خیز ہوئی، رنگ لایا، اس نے نتائج پیدا کر دی، اس نے ایک نسل تیار ہو گئی، اور ماں باپ اپنی ایک نسل تیار کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں، اور پچھلے اب اسی کام میں پھر لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ جل جلالہ ان دین کے کاموں کے ذریعے سے انسان کے اخلاق بلند کر رہا ہوتا ہے، اسے تربیت دے رہا ہوتا ہے، اسے تعلیم کے دور سے گزارا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا اور بہترین انسان بن جائے، انسانیت کے اور اپنی سوسائٹی کے ان امور کو چلانے کی اس کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے یہ پورا کتابچہ اس کے ساتھ بھیجا ہے کہ اے بندے اس کو پڑھ لے، اپنی زندگی کی بنیاد اس پر قائم رکھ، اپنی زندگی کی بنیاد اس پر بنا، اسے سمجھ، یہ تیری دنیا بھی درست کر دے گا، تیری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اب انسان اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف بڑھے گا۔ تو جب ہم اس کی سعی کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو اسی سعی اور کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایام اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے سب سے محبوب ترین ایام آگے ہیں، جن ایام میں بہت ساری نیکیوں اور خیروں کو جمع کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں انہی ایام میں حج کو جمع کیا، اسی کے ساتھ قربانی جمع کر دی، اسی کے ساتھ ایام تشریق جمع کر دیے، اور پھر اسے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ان دنوں میں تم نے کیا کرنا ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ ایام تشریق میں جب عید کا دن آئے، عید الاضحیٰ کا، عید الفطر کا اور ایام تشریق کا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے منع کیا ان ایام میں روزہ رکھنے سے۔ فرمایا کیا کرے، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ایام اکل و شرب و بعال، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے دن ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے دن ہیں، اور کھانے پینے کے دن ہیں، کھلانے پلانے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں وہ ان کاموں کو اختیار کرے۔ ہاں، علماء کرام نے ایام تشریق میں اس وجہ سے رخصت دے دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کہ جو حج تمتع کرنے والا ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ حج تمتع کرنے والا اس پر دم شکر واجب ہوتا ہے کہ وہ شکرانے کا ایک بکرا ذبح کرے یا ایک قربانی دے، اسے دم شکر کہا جاتا ہے۔ حج تمتع پر دم شکر واجب ہوتا ہے۔ اب جب یہ دم شکر ادا نہیں کر سکتا تو اسے یہ حکم دیا کہ وہاں یہ 3 روزے رکھ لے۔ اب وہ ایام تشریقی بنتے ہیں، جب وہ 3 روزے رکھے گا تو وہ جو ہے نا 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ ہی ہوگی، اور فرمایا کہ 7 روزے واپس آ کر وہ رکھ لے۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ یہ اس کا دم شکر، اگر اس کے پاس پیسے نہیں قربانی کرنے کے تو اس کے لیے یہ 10 روزے رکھ دیے۔
تاکہ اس کا یہ واجب ادا ہو جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایام تشریق میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے اس کے لیے یہ سہولت رکھ دی کہ چلو رکھ لے، لیکن عید کے دن، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ تو میرے دوستو، دین اسلام ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست خطوط پر استوار کر کے آگے بڑھیں تاکہ ہمارے لیے پریشانی پیدا نہ ہو۔ تو ان ایام کی قدر، ان ایام میں نیکی کی طرف رغبت، نماز کی طرف رغبت، فرائض کو پورا کرنے کی طرف رغبت، مسجد کو آباد کرنے کی طرف رغبت، قرآن حکیم کی تلاوت کو قائم کرنا، ذکر اللہ کرنا، چونکہ یہ دن اللہ کی عظمت کے، اس کی جلال اور شان کے بیان کرنے کے ہیں، تو اس کا اہتمام زیادہ ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر رہا ہو، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے زبان کی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے کہ اس کی زبان سے غیبت نہ نکلے، وہ جھوٹ نہ بول رہا ہو، وہ عملی طور پر جو گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، وہ حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائے، رشوت سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہت سارے ایسے جرائم جو سوسائٹی کو خراب کرنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تاکہ یہ دن اس کے اچھے گزر جائے۔ جہاں ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیکی کو کھا جانے والی چیزیں ہیں انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی تسبیح تو پڑھ لیتا ہے لیکن پڑوسیوں کو ستا بھی رہا ہے، تو اب گویا کہ اس نے ایک طرف نیکی کی، ایک طرف اس نے بڑا جرم کر دیا۔ تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے جو جرائم ہیں۔ اس لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو، ان سے اپنے آپ کو بچا لے، اتق المحارم، جو چیزیں شریعت نے منع کی ہیں ان سے رک جا، تکن اعبد الناس، تو بڑا عبادت گزار بن جائے گا، بلکہ بڑا عبادت گزار، اعبدہ اسم التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ جہاں ہم نیکی کرتے ہیں وہاں ہم گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کریں، یہ بھی مستقل عبادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو مستقل عبادت فرما رہے ہیں، بلکہ بڑی عبادت اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ان ایام کو ہم نے خوب اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے، صحت ہے، تو وہ روزہ رکھیں، روزے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور جنہیں صحت نہیں ہے تو ان پر کوئی فرض واجب نہیں کہ وہ لازمی اپنے آپ کو تھکائیں۔ بیمار آدمی کے لیے ویسے بھی رخصت موجود ہوتی ہے، بوڑھا آدمی ہے نہیں کر سکتا ہے کام، لیکن جنہیں وسعت ہو انہیں لازمی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔